وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر دیجئے۔ اور داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس مقدمے کے ذریعے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، سو وہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے اس مقدمے کے ذریعے ان کے کسی ایسے ہی غلط عمل کی طرف توجہ دلائی۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ ہم نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا اور یقیناً ہماری بارگاہ میں ان کے لیے بڑا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت عذاب ہوگا کہ انہوں نے یوم حساب کو فراموش کر دیا تھا۔ سورہ صاد آیات نمبر 27 تا 40 میں مشرکین کو تنبیہ کہ اللہ نے یہ آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کہ انہیں بھی اللہ نے بے مثال عظمت و شوکت عطا فرمائی، لیکن بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کے وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار ہی کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ لیکن ان کافروں کا یہی گمان ہے، سو ان کے لیے جہنم کی آگ سے بڑی بربادی و ہلاکت ہوگی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا یہ کفار سمجھتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ دیں گے جیسا ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو، یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ ہمارا بہترین بندہ اور کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ اور سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی
أحببت حب الخير عن ذكر ربي. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ان گھوڑوں کو اپنے رب کی خاطر پسند کرتا ہوں. حتى توارت بالحجاب ردوها علي. یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. پھر وہ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا. اس جسد کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کے کسی غلط عمل کی نشاندہی کرائی گئی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. بے شک تو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا. وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. والشياطين كل بناء وغواص. اور اسی طرح جنات معماروں اور غوطہ خوروں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا. وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور بعض دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. اور اے سلیمان یہ ہماری بے حد و حساب بخشش ہے. تجھے اختیار ہے جسے چاہے چھوڑ دے اور جسے چاہے روک لے. یہ جنات پر غلبہ اور حکومت ہماری بے حد و حساب عنایت میں سے ہے. تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو احسان کر کے چھوڑ دو اور جسے چاہو اپنی خدمت کے لیے روک لو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. اور یقیناً ہماری بارگاہ میں ان کے لیے بڑا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے. سورہ سعد آیات نمبر 41 تا 64 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت ایوب اور کچھ دوسرے انبیاء کا ذکر جنہیں بڑی بڑی آزمائشیں پیش آئیں لیکن انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور بالآخر اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا. اہل جہنم کا آپس میں ایک مکالمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت میں ڈال دیا ہے. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے حکم دیا کہ اپنا پیر زمین پر مارو کہ یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس کر دیے اور اتنے ہی اور بھی عطا کیے. یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور اس لیے بھی کہ یہ اہل عقل و دانش کے لیے یادگار بن جائے.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث اور ہم نے اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا مٹھا پکڑ کر اس سے ضرب لگاؤ اور اپنی قسم نہ توڑو. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بے شک ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی کیجیے جو بڑی قوت اور بصیرت رکھنے والے لوگ تھے. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا کہ وہ ہر وقت دار آخرت کو یاد کرتے تھے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. یقیناً یہ سب لوگ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجیے کہ یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جنات عدن مفتحة لهم الابواب. یہ انبیاء کا تذکرہ ایک نصیحت تھی، اور یاد رکھو کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا ٹھکانہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وہ ان میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہ ہیں وہ نعمتیں جو یوم حساب کو دینے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. بے شک یہ ہمارا عطا کردہ رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. یہ تو ہے پرہیزگاروں کا صلہ، اور یقیناً سرکشوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. جہنم یصلونها فبئس المہاد. وہ جہنم جہاں وہ آگ میں جھلس جائیں گے کتنی بری آرام گاہ ہے. هذا فليذوقوه حميم وغساق. یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، سو اب یہ سرکش لوگ اس کا مزہ چکھیں. وآخر من شکله ازواج. اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب جن کا مزہ یہ سرکش لوگ چکھیں گے. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. دیکھو یہ ایک اور جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گرنے والی ہے، یہ ہلاک و برباد ہو جائیں. یہ تو سب جہنم ہی میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اہل جہنم کے مختلف گروہوں کے آپس میں مکالمات ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار.
وہ جواب دیں گے کہ تم ہی ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم ہی یہ عذاب ہمارے آگے لائے ہو، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جن لوگوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا انہیں جہنم میں دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ اور اہل جہنم آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ کیا دنیا میں ہم نے ناحق ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا آج وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار۔ یقیناً اہل جہنم کا اس طرح آپس میں لڑنا جھگڑنا ایک حقیقت ہوگی۔